بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل لهم وعد اللہ الحسنى واللہ بما تعملون خبیر صدق اللہ العظیم۔ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام، بے عذاب و عتاب و حساب و کتاب تا ابد اہل سنت پہ لاکھوں سلام۔ برادران اسلام، آج آپ کے سامنے طیب شاہ صاحب گیلانی کا پرانا اور نیا عقیدہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب کئی سال پہلے تک اہل سنت والا عقیدہ ہی رکھتے تھے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہی باتیں کرتے تھے جو آج ہم کرتے ہیں، اسی طرح دفاع کرتے تھے جس طرح آج ہم کرتے ہیں۔ لیکن کچھ عرصہ پہلے شاہ صاحب نے اپنا عقیدہ تبدیل کیا ہے، اور عقیدہ تبدیل ہونے کی دو بنیادی وجہ ہیں جو خود احادیث مبارکہ کے اندر بیان ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ بندے کے دین ایمان کو نقصان دینے والی سب سے اہم چیز دنیا کا لالچ، دنیا کا حرص ہے۔ اب یہ دنیا کا حرص جو ہے وہ مال کا حرص ہو، شہرت کا حرص ہو، جاہ و جلال کا حرص ہو، کوئی بھی حرص ہو، لالچ ہو، کسی عورت کا لالچ ہو، حرص ہو، کوئی بھی حرص اور لالچ جو ہے وہ ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ بد عقیدہ اور بد مذاہب لوگوں کی سنگت، ان کی صحبت، ان کی بیٹھک، ان کے ساتھ آنا جانا، یہ دوسری چیز ایمان اور عقیدے کے خراب ہونے کی بہت عام وجہ ہے۔ یہ دو وجہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کے حرص سے بھی بچائے اور برے لوگوں کی سنگت سے بھی بچائے۔ اگر بندہ لالچ سے بچا رہے، برے لوگوں کی سنگت سے بچا رہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم صدقہ پنجا چارہ دا بندے کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ بہرحال شاہ صاحب نے اپنا عقیدہ تبدیل کیا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کو پرانے عقیدے پہ لائے۔ ہمارا کوئی ذاتی بیر کسی کے ساتھ ہے نہیں، ہم خواہ مخواہ کسی کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ ہم تو اہل سنت امن والے لوگ ہیں، ادب والے لوگ ہیں، یہ ملک بھی ہمارا ہے، اور اس وجہ سے ہم تو صرف جب بھی بات کرتے ہیں تو ہم دفاع کی بات کرتے ہیں، چاہے اہل بیت کا دفاع کریں، صحابہ کرام کا دفاع کریں، یا عقیدہ اہل سنت کا دفاع کریں۔ بس ہمارا مشن صرف یہ ہے، کسی پہ کیچڑ اچھالنا، کسی کے خلاف خواہ مخواہ پروپیگنڈا کرنا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا ایسا کوئی مشن نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب نے تھوڑا عرصہ پہلے معاذ اللہ نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پہ حملہ کیا، اور یہاں تک کہہ دیا کہ صلح امام حسن کا پردہ نہ ہو تو یہ حضرت معاویہ کا اپنے ممدوح کا ایمان بھی ثابت نہیں کر سکتے، معاذ اللہ۔ اگر میرے حسن مجتبی ان کے لفظ صلح کا پردہ نہ ہو تو یہ اپنے ممدوح کو مسلمان ثابت کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یعنی شاہ صاحب کے نزدیک جو ہے وہ حضرت معاویہ کا ایمان ثابت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ جب کہ ہم اتنا کہیں کہ شاہ صاحب اپنا ایمان ثابت کریں تو شاہ صاحب اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے، تو لہٰذا کسی کے ایمان پہ حملہ کرنے کے لیے تواتر کوئی دلیل چاہیے، قطعی ثبوت چاہیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، صحبت اختیار کرنا، خدمت کرنا، پھر حضرت عمر فاروق کو نے منتخب کرنا، حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کے بعد بھی جنگ بندی کر لینا، پھر امام حسن مجتبی کا ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے انہیں پوری سلطنت اسلامیہ کا واحد امام بنا دینا، یہ ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ اجماع اہل سنت کے ساتھ ان کا ایمان ثابت ہے۔ تو جو بندہ معاذ اللہ ان کے ایمان پہ حملہ کرنا چاہتا ہے اس کو قطعی دلیل لانی پڑے گی جو کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو احباب وقار، شاہ صاحب نے ایمان پہ حملہ کیا، وہ تو ہم نے شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کر دی کہ حضرت معاویہ کے ایمان پہ حملہ کرنے سے پہلے شاہ صاحب اپنا ایمان ثابت کریں۔ لیکن آج ہم آپ کے سامنے شاہ صاحب کا پرانا عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں کہ شاہ صاحب کا عقیدہ پرانا کیا تھا، اور ایک مقام پہ تقریر کے دوران شاہ صاحب سے سوال ہوا کہ حضرت معاویہ کے بارے میں، تو بڑے خوبصورت شاہ صاحب نے جواب دیا۔ کاش ہم دعا کرتے ہیں شاہ صاحب پرانے عقیدے پہ آ جائیں۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ جو ہیں وہ آسمان ہدایت کا ستارہ ہیں، نجم ہدایت ہیں، یعنی وہ ہمارے لیے روشنی کا مینارہ ہیں، ہمیں ان سے ہدایت لینی چاہیے۔ رہی جنگ تو وہ خدا اور رسول کی بارگاہ میں اس کا معاملہ ہے، ہمیں درمیان میں آنے کی کوئی حاجت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اے محبوب تیرے ہر صحابی سے میں چنگا سلوک کراں گا۔ یہ شاہ صاحب کا بیان ہے۔ کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہمیں احترام والے ہیں، موازنہ کوئی نہیں، یعنی مولا علی کا حضرت معاویہ کا موازنہ کوئی نہیں، تو الحمدللہ ہم بھی موازنہ نہیں کرتے۔ جو موازنہ کرے ہم اسے گمراہ سمجھتے ہیں، بد عقیدہ سمجھتے ہیں، بدبخت سمجھتے ہیں۔ ہمارے امام نے جو کہہ دیا فرقے برات بے شمار، حق بدست حیدر کرار، معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر بھی قار فجار۔ آگے کہتے ہیں یزید کی بات رہی تو نیکوں کے گھر میں کنجر جم پوندے، تو نیکوں کے گھر میں بھی برے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، یہ نظام قدرت ہے۔ تو ہم اس وجہ سے حضرت معاویہ پہ تان نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہمیں ادب والوں میں پیدا کیا اور اللہ ہمیں ادب والوں میں ہی رکھے، یہ شاہ صاحب کے الفاظ ہیں، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ آگے
پھر آخر میں کہتے ہیں کہ جو لوگ تبرک کا انکار کرتے ہیں تو حضرت معاویہ کا وہ جو عمل ہے کہ آپ نے وصیت کی تھی کہ یہ تبرکات رسول ہے میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا، تو کہتے ہیں صحابی رسول کاتب وحی معاویہ نے وسیلہ اختیار کیا، تو صحابی کا جو عمل ہے ہمارے لیے وہ ایک حجت ہے۔ تو اس انداز سے شاہ صاحب نے حضرت معاویہ کا خوبصورت انداز سے ذکر کیا چند سال پہلے عقیدہ تبدیل ہونے سے پہلے آپ شاہ صاحب کی یہ بات ان کی زبانی سماعت کر لیں، پھر ہم چند سوالات شاہ صاحب سے کرتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے راتی ساڈی محفل دے وچ بھی یہ مسئلہ آندا ہے کہ حضرت امیر معاویہ دی بھی مطلب بات کوئی جڑی نہیں کیتی جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے صحابی سمجھ آ گئی گل ہے۔ میں تمہیں عقیدہ دسن لگا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے صحابی نے انہاں دے کولوں ساڈی ہدایت لئی سانوں جہڑا بھی اصول لبے وہ ساڈے سر دا تاج ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا کہ صحابی میرا جڑا بھی ہے وہ تہاڈے لئی رشتہ ہدایت دا سرکار ہے۔ انہاں دے کولوں زندگی 'چ ساڈی رہنمائی دی جڑا بھی اصول لبے سانوں وہ ساڈے واسطے روشنی دا مینار ہے۔ اسی انہاں دا اس حوالے نال ادب و احترام کرتے ہیں۔ تو جڑا مسئلہ رہ گیا مولا علی دے نال انہاں دا لڑائی ہوئی جنگ ہوئی، وہ قیامت والے دن وہ بھی گھر جانن، سانوں بھی وچ تنگڑ آਉਣ دی کوئی لوڑ نہیں بارہا، تے وہ قیامت آئے گی آپ ہی حساب لگ جائے گا، اللہ رب العزت جانن۔ اور اسی ادب کیوں بھلا کرتے ہیں شیعہ تو پتہ ہی نہیں۔ ایک دن سرکار نے اللہ پاک نے فرمایا محبوب وکلن تیرے سارے صحابیاں دے بارے چ گل کراں، عرض کیتی یا اللہ کر، صحابیاں دی بات ہے، سارے مفسرین اس گل تے اجماع انہاں دا کہ اس ایت چ صحابیاں دی بات ہے۔ محبوب تیرے سارے صحابہ دی گل کراں، کوئی عرض کیتی یا اللہ کر، اور میں وکلن وعد اللہ الحسنى، تیرے ہر صحابی دی میں وعدہ کردا قیامت والے دن سونا ہی سلوک کراں گا، قیامت والے دن جڑا سلوک کراں آپ انہیں جو کہتا سونا کراں گا، انہاں دا جڑا مسئلہ سی وہ آپ ہی اللہ پاک حل کر دے گا، سانوں تے مطلب اس وچ آਉਣ دی ضرورت نہیں۔ کوئی ایک تاریخی حوالے دے نال پڑھ لینا چاہیے یا سن لینا چاہیے یا سمجھ لینا چاہیے، یہ ایک وکری بات ہے۔ تو جنگ کیوں ہوئی، وہ کنے کراچی، وجہ کی بن گئی، رولا کی بن گیا، وہ بہرحال ساری تاریخ کا باقاعدہ حصہ ہے، وہ بھلایا بھی نہیں جا سکتا۔ وہ گل اسی دین چ رکھنی، اسی سننی ہے، اسی احترام پانا، نال یہ بھی دین چ رکھنی کہ حضرت امیر معاویہ دا تے حضرت علی دا موازنہ بھی کوئی نہیں، یہ بھی دماغ چ رکھنا ہے۔ اگر جو صحابی نے مگر انہوں دا تے حضرت علی دا موازنہ کوئی نہیں، اسی تے انہوں نے برابری تے بٹھا کے تولن کی کوشش ہی نہیں کر سکتے، کتنے حضرت علی تے کتنے حضرت امیر معاویہ۔ شان حضرت امیر معاویہ دی صحابی ہون دے ناطے نال سبحان اللہ، کیا بات ہے، صحابی ہون دے ناطے نال، مگر انہوں دا تے حضرت علی دا اسی آپس میں موازنہ نہیں کر سکتے۔ مولا علی کتنے کتنے جناب سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال بڑے بڑے نیک لوگوں کے گھر کنجر جامی ملے جو ہوندا ہے تے او انج ہی انہاں دے گھر دی ماڑی قسمت نوں یزید جم پیا، اے دے وچ انہاں دا تے قصور کوئی نہیں۔ یزید ادھر پیدا ہو گیا تے نظام قدرت سلسلہ چلنا سی، اللہ رب العزت سانوں سب نوں ادب والے لوگاں وچ پیدا فرمایا، اللہ انہاں دے وچ موت عطا فرمائے۔ ساڈے اوتے ایک شیعہ ہے ساڈے پنڈ دا، وہ کہندا کہ سنی نہیں، یہ ہے جنرل سکول اتر دے سنبھال کے رکھ لے۔ وہ فرماندے نے کہ میں اس تو سنبھال کے رکھے کہ جن میں مراں گا قبر دے وچ میرے نال بھیج دیو، میری نجات ہو جائے۔ مولوی صاحب کہندے نہیں نہیں، نجات ہو ہی نہیں سکتی، اللہ ہی کرے تے ہوندی ہے، اللہ کو ہی نجات منگنی چاہیے۔ برادر اسلام کردا تے اللہ ہی ہے نجات، یہ تو میرا بھی ایمان ہے تے تہاڈا بھی ایمان ہے، مگر صحابی رسول کاتب وحی میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے، مگر صحابی رسول کاتب وحی میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے، مگر صحابی رسول کاتب وحی میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی نے کم کر کے دکھاتا کہ جڑا وسیلہ نے تبرکات نے صحابہ تو جاری ساری آج دے سنیاں کو نہیں بنے۔ سن لیا کہ شاہ صاحب نے کتنے خوبصورت انداز میں عقیدہ اہل سنت کی وضاحت کی۔ اب ہم چند مؤدبانہ انداز میں شاہ صاحب سے سوال کرتے ہیں، پینتن پاک کی نسبت سے 5 سوال کرتے ہیں۔ شاہ صاحب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے، اور غوث پاک نے غنیت و طالبین کے اندر مشاجرات کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب آپ نے یہ عقیدہ کہاں سے لیا؟ دوسرا سوال یہ ہے شاہ صاحب جو عقیدہ آپ نے بیان کیا تھا، جو ابھی ہم نے چلایا ہے، جو آپ نے کئی سال پہلے حضرت معاویہ کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ بیان کیا تھا، یہ آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ کن لوگوں سے، کن بزرگوں سے لیا ہے، کن کی کتابیں پڑھی ہیں، یا کن کی صحبت سے آپ نے یہ عقیدہ لیا، یہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ پرانا عقیدہ بہتر ہوتا ہے یا نیا عقیدہ، نجات پرانے عقیدے میں ہے یا نئے عقیدے میں، یہ تیسرا سوال ہے۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا علماء اسلام، صوفیاء اسلام نے حضرت امیر معاویہ کے فضائل بیان کیے یا نہیں کیے، ان کا دفاع کیا یا نہیں کیا، یہ آپ نے بتانا ہے۔
کیا علماء و صوفیاء اسلام نے حضرت معاویہ کے فضائل بیان کیے، ان کا دفاع کیا؟ یقیناً آپ نے جن سے وہ عقیدہ سیکھا ہے ان کا آپ نے نام بتانا ہے، جو کتابیں آپ نے پڑھی تھیں، جن کی بنیاد پر آپ نے حضرت معاویہ کے بارے میں خوبصورت وضاحت پیش کی، تو آپ نے وہ کہاں سے لیا، انہوں نے کہاں سے لیا؟ تو آپ نے یہ چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا علماء اسلام اور صوفیاء اسلام نے حضرت معاویہ کے فضائل بیان کیے ہیں، دفاع کیا ہے، جس طرح کہ آپ نے خود کیا؟ پانچواں سوال پنجتن پاک کی نسبت سے یہ ہے کہ کیا آپ حضرت معاویہ کو اب بھی صحابی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ یہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ حضرت معاویہ کو صحابی مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اگر آپ نہیں مانتے تو پھر آپ کو معاذ اللہ ان کے ایمان کا انکار کرنے کے لیے تواتر کو دلیل لانی پڑے گی، اور تمام پچھلے جو بزرگ ہیں جن سے آپ نے پہلا عقیدہ لیا تھا ان کا انکار بھی کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ صحابی مانتے ہیں تو پھر آپ نے خود یہ آیت پیش کی وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ تو جب قرآن محفوظ ہے اور آیت اسی طرح قرآن پاک کے اندر موجود ہے تو اب شاہ صاحب آپ کو عقیدہ تبدیل کرنے کی کیا حاجت پیش آئی؟ اور آپ نے حضرت معاویہ کے بارے میں پہلے جو خوبصورت عقیدہ پیش کیا تھا اس کے خلاف اب آپ نے یہ باتیں کیوں کی کہ تم اپنے ممدوح کا ایمان ثابت نہیں کر سکتے اگر صلح امام حسن کا پردہ نہ ہو؟ یہ پانچ تن پاک کی نسبت سے شاہ صاحب سے پانچ گزارشات ہیں، پانچ سوال ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ ہمیشہ قائم رکھے اور دنیا کے حرص سے اور بد عقیدہ لوگوں کی صحبت سے اللہ کریم ہمیں ہماری نسلوں کو بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔